چلے جاتے ہیں. یہ تو حضور کی مزار ہے، انور کا مقام ہے، جس کو مرضی نے لکھا ہے کہ جس زمین پہ حضور کا جسم نچ کر رہا ہے، مسا کر رہا ہے، یہ کعبہ سے بھی تو کیا عرش اعظم سے افضل ہے. کتاب ہمارے نبی سے جڑا حرام ہے. دوستوں یہ تو حضور کا مقام ہے. جب غیر مسلم کو حضور کی خوشی میں پیدا ہونے کی ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو مسلمان جو مصطفیٰ کا غلام ہے اور عقیدت مند حضور کا امتی ہے، کہنے پانے والا ہے، اگر حضور سے عقیدت کا اظہار کرے گا اس کو کتنا بڑا ثواب ہے. اگر فرعون کو بسم اللہ شریف کی برکت سے نجات مل رہی ہے اور اللہ کا عذاب نہیں پڑ رہا، اگر مسلمان اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دے گا تو ان کا کتنا بڑا ہے. دیکھو کہ مسلمان کی دعوت پر لکھا ہے بسم اللہ ماشاء اللہ. یعنی اتنے ہم مسلمان غافل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے. وہی کیا ماشاء اللہ کسی کے گھر پر ہوگا نا. یعنی آپ کو 1% آپ کو نظر آئے گا کہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے گھر کے پرسنٹ نہیں. ہم اتنے بسم اللہ سے غافل ہو گئے. روم کا بادشاہ سر کا مرض تھا، بیماری درد رہا. اندازہ کریں اس نے کتنی جتن کی ہوگی علاج کرانے میں اور صحیح نہیں ہوگا. بڑے حقوقہ بڑے اجبا سب کو دکھایا مگر جان نہیں چھوٹ رہی. آخر مجبور ہو کر اسے ایک پیغام کو چٹ لی کہ فاروق کی عادت پر یہ جا کر میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے سر میں درد ہے، علاج کرا کے لایا ہو گیا ہوں مگر درد نہیں جاتا. فاروق عادت نے کہا وہ مجھے نسخہ دے یا کوئی دوا دے، تو فاروق عادت نے کوئی دوا نہیں دی، نے کوئی نسخہ بتایا. فاروق عادت نے تحفے میں ٹوپی لی اور وہ ٹوپی کہا اس کو پہنے لگو تمہارا سر کا درد ختم ہو جائے. بات قابل غور ہے. ہم کتنے غافل ہیں. درد سر میں درد ہوتا ہے تو وہی دیر بات کریں بھائی دم سے کرو. تم بسم اللہ نہیں جانتا. ایک ہی بات پڑھ کے بسم اللہ جانتا اور نجائز نہیں کرتا. اگر وہ ٹوپی اتارتا ہے تو پھر درد شروع ہوتا ہے. پریشان ہو گیا کہ ٹوپی میں جادو ہے. ٹوپی میں جادو کیا ہے؟ اس نے مجبور ہو کر ٹوپی کو کھولا، اندر سے کاغذ نکلا جس کو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اللہ رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے کرتا ہے قرآن کریم اس کا واقعہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کی شاہی آپ کو پیغام کیا جاؤ بلکہ اس کے پاس چھوٹا سا پرندہ ہے. جب آپ کو حکم دیا تو دوسرے پرندوں کا اتنا چھوٹا تو ہے مگر جاتا ہے اتنے بڑے جانور ہیں، بڑے شکاری ہیں، تو یہ شکار کر لیں گے. کہنے لگا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہے. کوئی کچھ نہیں کرے. تفاصیر لکھتے ہیں کہ 4000 شکاریوں نے اس پر حملہ کیا ہے. ایک دو نہیں مگر وہ ہر ایک سے حملے سے محفوظ رہا ہے اور بیوی بلقیس کو اس کے تخت میں بتا دے اور وہاں سے پیغام پہنچا دے
आप अंदाजा करें कि ये इतना बड़ा था, लेकर आए और उसी में लिखा है ऊंचाई को खत्म किया है और ताकत को रखा है, उसके बाद मनुष्य लिखा है 80 बाई 80 का था, और किसी में लिखा है तो 80 बाई 80 का था, इतना बड़ा तख्त आज छपकने में आसमान का लेकर आता है। इतना वाक्य मैंने आपको अहमद अंबिया के बयान में ये बात को बताया है। मजीद के अंबिया को पावर कितना होता है, जो लोग कहते नबी तो मजबूर होता है, नबी तो बड़ा पावर रखता है, नबी जो गुलाम में ये पावर है, नबी का बड़ा पावर है। सैयदना मारूफ का जब की बात याद आती है, नंबर पे कुछ बात दे रहा है दौरे के लाभ में उधर सारे अमरा आगे गलती की जगह छोड़ दी, फारूक के आलम यही बैठे हैं जहां से देख रहे हैं। फारूक के आलम की इतनी बड़ी नजर है तो मुस्तफा की नजर कितनी होगी। मैंने कई बार कहा है मुस्तफा की नजर अगर थोड़ी सी तिरछी हो जाए तो हम बर्बाद हो जाए। हुजूर की नजर हम पर 24 घंटा है। आपने फरमाया या सारियतल जबल जबल, सारिया पीछे देखो। फिर कमाल है सारिया की समात पर वो वहां से सुन रहे हैं फारूक आजम की बात। तो कम्युनिकेशन निजाम था ना, कोई टेलीफोन था, फारूक आजम की बात को सुन रहे हैं, फारूक आजम देख रहे हैं। ये तो गुलामों की बात है। जो बात ये है जो मुस्तफा जन्नत में घूमते हुए जमीन पर चलते बिलाल के चलने की आयत की आवाज सुनता है, मुस्तफा यहाँ से क्यों नहीं सुनता। बारह में बिस्मिल्लाह की बरकत बयान कर रहा था कि बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी बरकत है। हुजूर तेरा छोटा बंदा भी कहता है मुझे कोई शिकायत का परवाह नहीं है, कोई खौफ खतरा नहीं है, इसलिए कि मेरे अंदर बिस्मिल्लाह का विरद है। ईसा अल्लाह के दौर के बाद तस्वीर कबीर के अंदर ये तस्वीर कबीर के अंदर भी, तस्वीर उस्मानी के अंदर भी, फैजा में क्या कहते हैं इसका फैजा में सुन्नत के अंदर ये बात होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजरे तो एक कब्र में देखा कि अज़ान हो रहा, नबी देखता है कब्र के अंदर। हुजूर की हदीस है किताब इस्बात अज़ाब कब्र, इसका शरीफ और बुखारी और मुस्लिम हुजूर भी जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो आवाज आई, वो अज़ान हो रही थी, गुजर गए। जब वहां से वापस हुए नीचे गुजर हुआ तो उस कब्र में अताब नहीं हुआ कि रहमत दिलाई बहुत रही। अर्ज क्या बोला मेरे पे गुजरा यहाँ से तो इस पर तो अताब हो रही थी, अब इस पे रहमत बहुत रही है। तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि ईसा मसला ये है बुराई मुझे शख्स का इनको अताब नहीं में गिरफ्तार था, मगर क्या मरते टाइम इसने वसीयत की थी, इसकी फरमाया बीवी को अमर था कि जब ये बच्चा पैदा हो बड़ा हो जाए उस्ताद के पास का पहले बीवी का इंतजार में बिठाना ताकि कुरान करीम की तारीफ हासिल करे। उसका बच्चा बड़ा हुआ और आज उसका बच्चा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उस्ताद के पास शुरू किया, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, बिस्मिल्लाह की बरकत अदा उठा लिया। मालूम हुआ कि बच्चा कब्र में अज़ाब में गिरफ्तार है और बाहर दुनिया में बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उसके पढ़ने से इतना फायदा मिलता है। ये बात तो वाज़ेह हो गई, हमारा अकीदा है ही कि हमारी दुआएं मिलती हैं उनका मुस्तफा वालों को, हमारे कुफ्र उनको मिलते हैं। ये भी साबित हुआ कि हमारे दौर को छोड़ ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये बात
یہی تھا کہ جو دنیا میں شخص کرتا ہے کسی کی نیکی اللہ کو قبر میں قیامت تک پہنچاتا ہے. یہی ہے سنت جماعت کا ہوتا ہے. اس کی دیوبندی وہاں بھی ہم منکر تھے اور اب تھوڑا بڑھنے لگے ماننے لگے مگر ان میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے توحیدی فرقہ. ڈاکٹر عثمان کیجریوال والے نے کیپٹن ایجاد کیا ہے. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو نیا ریموٹ کی مسجدیں ملے گی. وہی کی مسجد اتنے گندے ہیں کہ وہ اب بھی کہتے ہیں نہیں مر گیا ختم بدو چھوٹتا ہے. میرے دیوبندی یہ بات کہتے تھے اب وہ نرم ہو گئے نہیں اب تو یا رسول اللہ کے قائد ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہو مگر یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کو ہمارا درود پہنچایا جا رہا ہے. اتنے تک آ گئے. السلام علیکم. مگر ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ وہ جواب دے رہا ہے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بات تمام تک نہ پہنچے برابر گمراہ ہو جائے گی. مجھے بڑے بھی آپ صبح پہنچے گئے یہ وقت نہیں جا رہا. ایک نقطہ آگے میں عرض کر رہا ہوں تو میرے دوستو میرے مصطفیٰ کی شراب میرے غلاموں کی شراب بتائیے. مصطفیٰ کا سننا بہت بڑا ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا بچہ بسم اللہ شروع کر دیتا ہے تو عذاب میں گرفتار تھا. اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا کام معاف کر دیا. سبحان اللہ. ایسی برکت ہے. مسجد کبیر کے ہمارے میں پہلے دن حضور فرماتے اللہ کی قسم کھاتا اللہ کی قسم مجھے جبریل نے کہا اللہ کی قسم مجھے اسرافیل نے کہا میکائیل نے کہا مجھے میکائیل نے کہا پھر میکائیل نے کہا مجھے اللہ کی قسم مجھے اسرافیل نے کہا مجھے اللہ کی قسم اللہ نے کہا. اللہ نے کہا ہونا سنو اللہ کی قسم جبریل نے دکھا سکتا پھر فرمایا جبریل نے کیا کہا اللہ کی قسم مجھے میکائیل نے کہا. پھر میکائیل نے کہا مجھے اللہ کی قسم مجھے اسرافیل نے کہا. اسرافیل نے کہا مجھے اللہ کی قسم مجھے اللہ نے فرمایا اسرافیل گواہ ہو جاؤ کہ جو شخص اس امت کا بسم اللہ الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ نے فرمایا تجھے عزت و جلال اور اپنی سخاوت کی قسم یہ الفاظ ہے باقی تفصیل ہے مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنی سخاوت کی قسم جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عرب کے نام سے ساتھ ملا کر پڑے گا تو اس کے سارے گناہ آگے سنیں اور اس کی زبان کو آگ میں نہیں جلاؤں گا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ. یہ عمل ہمارے استادوں نے 12 سال میں کرایا تھا. آج تک جاری ہے. آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ برداشت کریں تو تم آپ کو فرشتوں کی آواز میں آئیں گی. جب آپ 12 کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ پہلے آسمان پہنچ گیا. برداشت ہے. پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے بیمار ہو جاؤ تو شفا پا جائے گا. الحمدللہ. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین 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 3 بار کرنا. یہ کب کام ہے؟ سنو ہر کام میں آپ اس بیماری کو حضور کی سنت اور فرض کے درمیان جو پڑھ جانا. بسم اللہ ہم کو استادوں نے 12 سال میں یہ عمل کروایا. پھر ہمیں سکھایا ہاتھ میں ایک جائے کر الگ سکھایا. استادوں کا کمال ہے. استادوں کا آپ اس کو عمل میں رکھیں. اگر آنکھیں بند کر کے پڑھو تو آپ کو پہلے آسمان پہنچ جائیں. فرشتوں کی باتیں سنو گے مگر